السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ارکان ایمان میں سب سے آخری رکن تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لانا یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، کیونکہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ سبحان اللہ کہ وہ چیزوں کے وقوع ہونے سے پہلے، کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ کام ہوگا تو کیسے ہوگا۔ تو یہ بہت ہی جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان سے ذرا گزارش ہے کہ یا تو درس اطمینان سے بیٹھ کر سنیں، یا اگر عبادت کرنا چاہتے ہیں عبادت کریں، یا براہ کرم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے مسجد کے باہر گھر چلے جائیں، زیادہ بہتر ہے۔ شور و شغابہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ براہ کرم شور و شغابہ نہ کریں، اور جو حضرات درس سن رہے ہیں ان کو ڈسٹرب نہ کریں۔ تو تقدیر پر ایمان اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے کمال علم پر ایمان ہے۔ اس کے علم میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں، اس کے علم میں ذرہ برابر بھی نقص نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور بندے میں کیا فرق ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ہونے کے بعد جانے اور اس سے پہلے نہ جانے، نعوذ باللہ۔ تو لہٰذا تقدیر پر ایمان لانا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا علم پوری طریقے سے پرفیکٹ ہے۔ تقدیر پر ایمان کے تعلق سے قرآن کریم میں بے شمار مقامات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ساری چیزوں کو تقدیر اس کے اندازے سے ہم نے پیدا کیا ہے۔ ہر ایک چیز کو بالکل اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ کوئی چیز تقدیر سے باہر نہیں ہے، ہر چیز تقدیر کے اندر ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ایک متعین تقدیر کے مطابق ہے۔ جو بھی اللہ کا حکم ہے وہ تقدیر کے مطابق ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو تقدیر کے ذریعے اس کا ڈھنگ، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کی کیفیت، اس کی ماہیت سب کچھ بنائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کا جو واقعہ ہے جس میں آپ اسلام اور ایمان اور احسان کی تفصیل بتانے کے لیے انسان کی شکل میں آئے تھے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ تم تقدیر پر ایمان لاؤ، اس کے اچھے پر ایمان لاؤ، اس کے برے پر ایمان لاؤ۔ اچھے اور برے کا مطلب یعنی جو بھی اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کوئی چیز باہر ہو جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے آخری زمانے میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اسلام میں جو شروع میں جو فتنے پیدا ہوئے اور جو فرقے بنائے گئے اسلام کے نام پر،
ان فرقوں اور فتنوں میں تقدیر کا انکار، تقدیر کا انکار، بعض لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا اور کہا کہ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کا مطلب انہوں نے غلط سمجھا. انہوں نے یہ سمجھا کہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کروا رہا ہے. ابو جہل سے زبردستی کفر کو اللہ تعالیٰ نے کروایا، فرعون کو زبردستی اس سے کفر کو کروایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. یہاں یہ بات غور کرنے کی ہے کہ یہ ان لوگوں کا مسکنسپشن ہے، ان کی غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں راستے بتائے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں. کسی کو زبردستی کر کے ہم مسلمان نہیں بنائیں گے، طاقت کے زور پر، بندوق کے زور پر، تلوار کے زور پر نہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. جی تو اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف کہہ دیا. انسان کو جو قیامت کے دن پوچھا جائے گا اسی اختیار کی بنیاد پر. آپ کو اختیار دیا گیا تھا، آپ چاہے تو مسجد آ سکتے ہیں، چاہے تو مندر جا سکتے ہیں، چاہے تو چرچ جا سکتے ہیں، چاہے تو شراب خانہ جا سکتے ہیں. اللہ نے مرضی آپ کو اختیار دیا ہے، حکم دیا گیا آپ کو شریعت سے کہ آپ کو یہی کرنا ہے. اگر یہ کریں گے تو آپ کو جنت ملے گی، اگر یہ کریں گے تو آپ کو دوزخ ملے گا. پھر آپ کو چوائس دیا گیا، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. چاہے تو آپ دنیا مانگے، دنیا کے پیچھے بھاگے، چاہے تو آپ دنیا اور آخرت دونوں مانگے. یہ آپ کو اختیار دیا گیا. اسی اختیار کی بنیاد پر قیامت کے دن سوال و جواب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں، لوح محفوظ میں آپ کے بارے میں لکھ دیا تھا، اس کی بنیاد پر سوال و جواب نہیں ہوگا. آپ کو جو چوائس دیا گیا، آپ کو جو اختیار دیا گیا، اس اختیار پر اور آپ نے جو عمل کیا اور عمل کے بعد جو ریکارڈ ہوا، فرشتوں نے جو لکھا آپ کے عمل کے بارے میں، وہ ریکارڈ کو سامنے رکھ کر آپ سے حساب کتاب لیا جائے گا. لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ آپ غلط کام کریں گے، آپ گناہ کا کام کریں گے، آپ فجر کی نماز کو نہیں اٹھیں گے. اس کی بنیاد پر آپ سے سوال جواب نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے عمل کے بعد جو ریکارڈ لکھا گیا اس کی بنیاد پر سوال جواب ہوگا. تقدیر کا مسئلہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں القدر سر من اسرار اللہ، تقدیر اللہ تعالیٰ کی رازوں میں سے ایک راز ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے تقدیر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے، تقدیر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر یہاں دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا. تقدیر کا انکار کرنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ تقدیر نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بصرہ میں، عراق کا بہت بڑا مشہور شہر آج بھی ہے بصرہ، وہاں کچھ لوگ تقدیر کا انکار کرنے والے پیدا ہوئے. انہوں نے کہا کہ تقدیر وغیرہ کچھ نہیں ہے جی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کچھ لکھا نہیں ہے پہلے سے، اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے کرنے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے، اس سے پہلے معلوم نہیں ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ بات معلوم ہوئی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا جا کر ان لوگوں کو بتا دو جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور جب تک وہ لوگ تقدیر پر ایمان نہیں لائیں گے وہ اس وقت تک صحیح معنی میں مومن نہیں ہوں گے، مسلمان نہیں ہوں گے. تقدیر پر ایمان لانا ایمانیات کے اہم ارکان میں سے ایک رکن ہے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے یہ ذکر کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہ فرمایا کل شیء بقدر، ہر چیز تقدیر کی بنیاد پر ہے، حتی العجز والکیس، حتیٰ کہ ہوشیاری، چالاکی اور بیخوفی کہ آدمی جو ہے دھوکہ کھا جاتا ہے، آدمی آسانی سے نقصان میں پڑ جاتا ہے، اتنا چالاک نہیں ہے، یہ بھی تقدیر میں لکھا گیا ہے۔ تو تقدیر میرے بھائیوں یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کے ارادے اور کمال علم کی دلیل ہے۔ آج مثال کے طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ انسان کا علم کتنا بڑا ہے، معمولی انسان ایک کمزور مخلوق ہے، اب وہ ایک مشین بناتا ہے، اس کا ایکسپائری ڈیٹ دیتا ہے، یہ مشین جو ہے اتنے دن میں کام کر سکتی ہے، اس کے بعد اس کا ایکسپائری ڈیٹ ہے، دیتا ہی نہیں دیتا ہے، اور تو اندازے کے مطابق۔ اب اللہ کا علم جو بالکل پرفیکٹ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے جن مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان کے بارے میں پہلے ہی سے جانا ہے اور لکھا ہے تو کون سی غلط بات ہے؟ ہم تو ہمارے بارے میں اللہ کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تو بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا، بہت تھوڑا سا علم تمہیں دیا گیا ہے۔ تو اللہ کا علم ہر طریقے سے بالکل پرفیکٹ ہے۔ تقدیر پر ایمان لاتے ہوئے 4 اسٹیجوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تقدیر کے 4 اسٹیجز ہیں، ان اسٹیجز پر ایمان لانا بہت ہی ضروری ہے۔ 4 مراتب، 4 اسٹیجز۔ پہلا مرتبہ یہ ہے، پہلی بات یہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے بالکل اندھیری رات میں کالے چٹان میں ایک کالی چونٹی بھی اگر اس پر ہے، اس چٹان پر، اس اندھیری رات پر، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، پتا، ایک چھوٹا پتا اگر گرتا ہے کسی جھاڑ سے، کسی پودے سے، وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کا علم بالکل پرفیکٹ، ذرا بھی نقص نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ اس کا ذکر فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور ایک کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز، اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کی ذات 7 آسمان کے اوپر ہے، لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، قرآن میں اللہ کہتا ہے 3 آدمی اگر آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ اپنے راز کی باتیں کر رہے ہیں، تو چوتھا اللہ ہے۔ کیا مطلب؟ وہ دیکھ رہا ہے، وہاں سے اس کا علم ہے، اس کے پاس یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں سب جانتا ہے۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، اگر 5 ہیں تو چھٹا اللہ تعالیٰ ہے، وہ جانتا ہے ہر چیز کو، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے۔ تو تقدیر کے 4 مراتب میں سے پہلا مرتبہ، پہلا اسٹیج یہ ہے، ہم یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ دوسری بات، اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کوئی چیز کا جو چیز جانتا ہے، اگر کوئی چیز ہوئی نہیں ہے، اگر ہوتی تو کیسے ہوتی، وہ بھی جانتا ہے۔ جو چیز نہیں ہوئی اگر یہ ہوتی تو کیسے ہوتی، کس طریقے سے ہوتی، یعنی ہر طریقے سے اللہ کا علم بالکل پرفیکٹ ہے، اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ چیز ہونے سے پہلے جانتا ہے، ہونے کے بعد جانتا ہے، اگر وہ کسی اور شکل میں ہوتی تو کیسی ہوتی وہ بھی جانتا ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جانتا ہے تقدیر کے بارے میں جو بھی علم ہے، اللہ نے اس کو لکھ لیا ہے، ساری چیزوں کو لکھ لیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، پین کو پیدا کیا، اور کہا لکھ۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ کہا جو بھی ہونے والا ہے لکھ۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کی چیزوں کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے لکھ لیا۔ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے
50,000 سال پہلے، 50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے اللہ نے ان ساری چیزوں کو لکھ لیا ہے، آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز۔ اور شب قدر، رمضان میں جو لیلۃ القدر ہے، اس رات سال بھر کی تقدیر پیش کی جاتی ہے، سال بھر کا بجٹ، زندگی اور موت کا بجٹ، جی، فقیری اور غربت اور مالداری کا بجٹ، فائدہ اور نقصان کا بجٹ۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کریم کو مبارک رات میں اتارا، فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں ہر مضبوط معاملے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تقدیر، سال بھر پورے دنیا کی تقدیر، سال بھر کی تقدیر وہاں پیش کی جاتی ہے، لوح محفوظ سے نکال کر وہاں پیش ہوتا ہے۔ لیکن اصل تقدیر کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے۔ تیسرا اسٹیج، پہلا تو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تقدیر کے مراتب 4 مراتب میں سے ایک مرتبہ پہلا اسٹیج یہ ہے کہ یہ یقین کرنا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ اللہ نے اس کو لکھ لیا ہے، اور تیسرا اسٹیج یہ ہے کہ یہ یقین کرنا ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ یہ یقین کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ہوگا، اور جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ پورا یقین، پورا ایمان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کا آرڈر، اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ جب کوئی چیز چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، اسے کسی چیز کی، کسی وسیلے کی، کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں، کن، ہو جا، فیکون، ہو جاتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم ہرگز نہیں چاہ سکتے الا یہ کہ رب العالمین چاہے، اس کی مرضی کے بغیر ارادہ بھی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ ہم نیکی کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے، ہم نیک عمل کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی سے گڑ گڑا کر مانگے، اے اللہ تو ہمیں نیک لوگوں میں شمار فرما۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم ان کنت کتبتنی شقیا فامحنی فإنک تکتب ما تشاء وتثبت وعندک ام واکتبنی سعیدا فإنک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک ام الکتاب۔ اللہم ان کنت کتبتنی شقیا فامحنی واکتبنی سعیدا، اے اللہ اگر تو میرا نام بدبختوں میں لکھا ہے تو اے اللہ مجھے مٹا دے، بدبخت بدنصیب لوگوں کی لسٹوں سے میرا نام نکال دے، واکتبنی سعیدا، اور نیک بخت اچھے نصیب والوں کی لسٹوں میں میرا نام ڈال دے، فإنک تمحو ما تشاء وتثبت، کیونکہ تو جو چاہے مٹاتا ہے اور جو چاہے باقی رکھتا ہے، وعندک ام الکتاب، اور تیرے پاس تقدیر کی اصل کتاب ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سنی تو ان کو بہت پسند آئی، کہا کہ بہت اچھی دعا کر رہے ہو تم، کیونکہ تقدیر اللہ کے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم جو چاہے ہم نہیں کر سکتے ہیں، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بعض علماء نے کہا عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے رب کو کیسے پہچانا؟ میرے رب کو میرے مضبوط ارادے جب کینسل ہو جاتے ہیں، جب فیلئر ہو جاتے ہیں، تب میں نے پہچانا کہ ایک پاور ہے، یہ خدا ہے جو سارے ارادوں کو فیلر کرتا ہے۔ عرفت ربی بفسق العزائم، کیسے پہچانا میں پروردگار کو؟ کہ میرے اوپر ایک خدا ہے جس کی مرضی چلتی ہے، جس کی مشیت کے مطابق کائنات چلتی ہے۔ کیسے پہچانا؟ بفسق العزائم، پوری پلاننگ، 100% پلاننگ، سارے اسباب، لیکن دیکھتے ہیں کہ پوری پلاننگ دھری رہ جاتی ہے، فیل ہو جاتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے۔ کیا نہیں ہوا بتائیے؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، زلزلوں سے
بچنے کے لیے جاپان، چونکہ ہمیشہ وہاں زلزلے آتے ہیں، کیا کیا نہیں بنایا، کیسے کیسے نہیں بنایا. اور امریکہ جیسا سپر پاور، سیکنڈوں میں سونامی آتی ہے جی، اور پوری دنیا دنگ رہ جاتی ہے کہ کتنی مضبوط عمارتیں کیسی ہو گئیں، اور زلزلوں کو تاب لانے والی عمارتیں کس طریقے سے منٹوں میں چکناچور ہو گئیں. یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. عرفت ربی بفسخ العزائم، میرے عزیمت، میری عزیمت، میرے پختہ ارادے، میرا پختہ پلان، میرا پرفیکٹ پلان جب کینسل ہو جاتا ہے، جب فیلئر ہو جاتا ہے، میں نے سمجھا کہ وہاں ایک خدا ہے، ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے جو سب کے اوپر ہے، ہم سے بھی اوپر ہے، اور وہ جو چاہے کرتی ہے، وہ اللہ ہے. تو ما شاء اللہ کان، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ہوگا. وما لم یشاء لم یکن، اور جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مشیت، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے نیک بندوں میں ہمیں شمار فرما، جنت میں، جنتیوں میں ہمیں داخل فرما، دوزخیوں کی لسٹ سے ہمارا نام نکال دے. یہ تیرے ہاتھ میں ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ تیری مرضی ہے اللہ. تو انسان کو، بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے طلب کریں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں، دعا کریں، ورنہ اپنے سے، اپنے ارادے سے، اپنے عمل سے انسان کچھ ہونے والا نہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب دعا کرو تو یہ نہ کرو اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، تو چاہے تو مجھے معاف کر دے. نہیں، ایسا نہیں کہے اللہم ارحمنی ان شئت، اے اللہ تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، ایسا نہ بولے. لیعزم فی الدعاء، بلکہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر عزیمت کے ساتھ مانگے، اے اللہ دے، یا اللہ تو ہی دینے والا ہے. فإن اللہ صانع ما شاء، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرنے والا ہے. لا مکرہ لہ، اس کو کوئی زبردستی کرنے والا نہیں، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی مرضی ہے. یہ تیسرا اسٹیج ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا تقدیر کے مسئلے میں، ما شاء اللہ کان، جو اللہ چاہے وہ ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہے نہیں ہوگا. چوتھا اسٹیج یہ ہے، یہ یقین کرنا تقدیر کے بارے میں، ایمان بالقدر کے تعلق سے. چوتھی بات یہ ہے، یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے کاموں کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے. واللہ خلقکم وما تعملون، قرآن میں اللہ نے کہا اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. ذرا نازک چیز ہے، غور کیجیے. عمل آپ کر رہے ہیں، یہ بلڈنگ بنائی کس نے؟ انجینئر نے، لیکن اس بلڈنگ کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. فلائٹ بنائی انجینئروں نے، لیکن اس فلائٹ کا خالق، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کیوں؟ کس لیے؟ یہ جو بلڈنگ آپ نے بنائی ہے، یہ سیمنٹ کہاں سے ملی؟ آپ نے بنایا اس کو. بالو کہاں سے آیا؟ آپ نے بنایا اپنے ہاتھ سے. پانی کہاں سے آیا؟ لوہا کہاں سے آیا؟ یہ لکڑا کہاں سے آیا؟ اس کا پیدا کرنے والا سب اللہ تعالیٰ ہے. اس کا پیدا کرنے والا سب اللہ ہے. فلائٹ ہے، فلائٹ کی ایک ایک چیز جو مٹیریل ہے، اس مٹیریل کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہم جو کام کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ان ہاتھوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہم کرتے ہیں جی، ہم بناتے ہیں، لیکن ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. نرسری اور جونیئر اور سینئر کی کلاسوں میں ایک مرتبہ مجھے ایک کلاس میں جانے کا موقع ملا. وہاں گیا تو دیکھا، چونکہ عام طور پر لوگوں کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اور یہ مٹیریلز وغیرہ، ایجوکیشن مٹیریلز وغیرہ غیر مسلموں کی ہوتی ہیں. اس میں کیا ہے؟ گارمنٹ،
ایک میں لکھا ہوا ہے گاڈ میڈ. گاڈ میڈ کیا ہے؟ پہاڑ، بارش، ندی، دریا، جی درخت، جنگل. اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے مین میڈ، آدمی پیدا کیا. کیا بنایا بھائی؟ ہوائی جہاز، بڑی خوبصورت بلڈنگ، محل. نعوذ باللہ، اللہ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہو. میں نے کہا پہلے نکالو، سب گاڈ میڈ ہے، سب گاڈ میڈ ہے. جتنے بھی جو بنی چیزیں ہیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، مخلوق اللہ کی مخلوق ہے. یہ جتنے بھی مٹیریلز بنایا انسان نے کہاں سے بنایا؟ پیدا کر سکتا ہے کوئی مٹیریل؟ چھوٹی سی چھوٹی چیز نہیں. مچھر کا پر پیدا نہیں کر سکتے جی. تو ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور یہ چوتھی چیز کا عقیدہ رکھنا. قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر نگران ہے. کون؟ اللہ. تو یہ میرے محترم بھائیوں 4 اسٹیجز تقدیر پر ایمان کے تعلق سے. سب سے پہلے یہ جاننا کہ یہ یقین کرنا کہ ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہر چیز کے واقع ہونے سے پہلے اللہ جانتا ہے. دوسری چیز کہ اللہ نے اس کو لکھ لیا ہے کتاب میں، لوح محفوظ میں، تقدیر میں لکھ لیا ہے. تیسری چیز یہ عقیدہ رکھنا کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. اور چوتھی چیز یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے مخلوقات کو پیدا کیا اور یہ مخلوقات جو بھی بناتے ہیں اس کا پیدا کرنے والا، انسانوں کے اعمال، ان کے ڈیڈز کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. انسان عمل کرتا ہے لیکن اس کا خالق اللہ ہے. آپ عمل کرتے ہیں، عمل آپ کرتے ہیں، وما تعملون، اللہ نے آپ کی طرف نسبت کی کہ آپ عمل کرتے ہیں لیکن اس عمل کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. یہ عقیدہ رکھنا چاہیے تقدیر کے بارے میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ تقدیر بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے. سوسائڈ کے واقعات وہی لوگ کرتے ہیں، انہی لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں جو اللہ پر یقین نہیں کرتے، جو تقدیر پر یقین نہیں کرتے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جاہل مسلمان ہیں، کرتے ہیں، ایسے واقعات ہوتے ہیں. لیکن کیوں؟ ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے. ورنہ اگر ایک مومن جو تقدیر پر یقین کرتا ہے اور یہ اچھی طریقے سے یقین کرتا ہے کہ جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، کتنا بڑا ہو جائے، اس کو کتنا نقصان ہو جائے، وہ فکر نہیں کرے گا. وہ کہے گا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا کیا، مجھے کوئی فکر نہیں، اللہ پر مجھے بھروسہ ہے. یہ دنیا کی چیزیں چلے جائے حرج نہیں، لیکن اللہ پر مجھے بھروسہ ہے. صومالیہ میں آپ کو معلوم ہے کہ ابھی گزشتہ سال، اس سے پہلے بھی 2-3 سال سے قحط سالی کا سلسلہ بہت چلا. ایسی قحط سالی کہ اللہ اکبر. بہت سارے آپ یوٹیوب میں اس کی مثالیں. قطرہ پانی کے لیے ایک عورت پانی پینے کے لیے 3 بچے اس کے مر جاتے ہیں ایک کے بعد دیگرے. 3 بچے، پانی نہیں مل رہا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے. اتنی قحط سالی ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ورنہ آپ دیکھیں گے صومالیہ میں 2 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک عورت پانی کی تلاش میں جاتے جاتے جو ہے، کچھ لوگ ہجرت کر کے دوسری جگہ آ جاتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کچھ لوگ گئے، وہاں جا کر ایک صاحب جو خالی ہاتھ آئے، اس نے کہتے ہیں کہ بہت زبردست بزنس، اور ایسی زبردست بزنس کے کروڑوں کا مالک بن گیا. اور اس کا ایک شاپنگ مال، اتنا زبردست شاپنگ مال کہ وہ بہت فیمس. 8-10 اس میں 2-3 سال میں اتنی ترقی کر لی کہ ماشاءاللہ. ایک دن اس کا اتنا بڑا شاپنگ مال جو ہے جل جاتا ہے، پورا جل گیا. ٹی وی میں انٹرویو لیتے ہیں، اتنا بڑا شاپنگ مال تمہارا جل گیا، تم نے انشورنس نہیں کیا تھا؟ کہا کہ نہیں، انشورنس میں نے نہیں کیا. کیوں؟ اسلام میں انشورنس جائز نہیں ہے. اب تمہارا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے. کہا مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں جب صومالیہ سے میں یہاں آیا، پہننے کے لیے میرے پاس چپل نہیں تھے،
اللہ تعالیٰ نے 2 سال میں مجھے اتنی بڑی دولت دی، اور اللہ اگر چاہے گا تو میرے پاس ابھی بھی ایک ماشاءاللہ گھر ہے، گھر ایک دوسرا اچھا گھر ہے، اچھا خاصا گھر ہے. میں انشاءاللہ ابھی 1 سال میں بلکہ 2-4 دن میں اس طریقے کا شاپنگ مال میں بنا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ چاہے تو. مجھے کوئی فکر نہیں ہے، جو بھی ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا. میں اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر سے میں راضی ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. یہ ہے تقدیر پر ایمان، تقدیر پر یہ ایمان ہے. عبداللہ ابن مطرف ابن شخیر ایک صحابی ہیں، تابعی ہیں، تابعین میں مشہور تابعی گزرے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بچے کا انتقال ہوتا ہے. ان کے دوست و احباب ان کو تعزیت دینے کے لیے جاتے ہیں. جب تعزیت دینے کے لیے جاتے ہیں تو بہترین کپڑا، گویا نوشہ جیسا پہنتا ہے اس طریقے سے کپڑا پہن کر آتے ہیں. ان کے ساتھی کہتے ہیں تمہارے بچے کا انتقال ہوا اور ہم تعزیت دینے کے لیے آئے اور تم اس طریقے سے آئے ہو، ہمیں پسند نہیں ہے کہ جو تم اس حالت میں اس طریقے سے تم آ رہے ہو، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے. عبداللہ ابن مطرف ابن شخیر کہتے ہیں، یا مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر ان کا نام، کہتے ہیں کیوں؟ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی چیزوں کا وعدہ کیا ہے صبر کے بدلے میں. وبشر الصابرین، اللہ نے کہا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. یہاں ہمیں رہنا نہیں ہے، کوئی چیز چلے جانے سے افسوس نہیں کرنا ہے. اولئک، اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین اصابتهم قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم مہتدون. اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں، صلوات یہاں معنی برکت، کیونکہ رحمت دوسرا لفظ آ رہا ہے. برکتیں ان پر نازل ہوتی ہیں. اس کے بعد دوسری چیز رحمتیں نازل ہوتی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور اللہ نے تیسری چیز کا وعدہ کیا کہ یہی لوگ سیدھے راستے پر ہوں گے، ہدایت والے ہوں گے. ہدایت والے، اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ تو صبر میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ کب ہوگا؟ جب انسان کو یقین ہوگا کہ اس مالک کی مرضی سے کچھ ہوا اور تقدیر پر پختہ ایمان ہوگا تو تقدیر پر راضی ہوگا تو صبر کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تقدیر پر جیسے ایمان لانا چاہیے ویسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن میں اللہ نے کہا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. تمہیں جو چیز نہیں ملی اس پر افسوس نہ کرو، اس لیے ہم نے تقدیر میں لکھ لیا ہے. جو چیز تمہیں نہیں ملی ہے تمہیں اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، اور جو چیز ملی ہے اس پر اترانا نہیں چاہیے. اللہ نے پہلے ہی تقدیر میں لکھ دیا ہے. دونوں، جو چیز نہیں ملی ہے تو اس پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر تمہیں ملی ہے دنیا کی چیز تو اس پر اترانے کی اور فخر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمارے ایمان کو صحیح طریقے سے مکمل کرنے اور پرفیکٹ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان اور عمل کو قبول فرمائے. اور جو بھی اس میں کمی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کمی کو دور کر کے شرف قبولیت سے نوازے. آمین ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.